وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، صاحبان علم و معرفت کا مجمع ہے اور حوزے کے فاضل طلاب کے حضور میں مجھے سے ناچیز کا نمبر پڑھانا یقیناً جسارت ہے، لیکن الحمد فوق نظر کے تحت حاضر ہوا ہوں. جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ ملک کہ جو عام دنوں میں عام طور پر آپ قبرستانوں میں مقبروں میں جب جاتے ہیں تو قبروں کی تختیوں پر اس آیات کو لکھے ہوئے آپ پاتے ہیں. اور یقیناً اس دو آیتوں میں، ان تین آیتوں میں، سورہ ملک کی پہلی 4 سے 5 آیتوں میں پروردگار نے اپنی توحید بھی بیان کی ہے اور انسان کی خلقت کا جو وجہ ہے، خلقت ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے. فرمایا پروردگار نے تبارک الذی بیدہ الملک. صاحبان علم ہے، اس لیے کوئی تفسیر میں نہیں، کوئی تشریح میں نہیں، بس ثواب کی خاطر مرحومہ کی اثار ثواب کے لیے پڑھنی ہے تو تیزی سے گزر جاؤں گا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام تر بادشاہی ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں الملک ہے. توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ. ملکیت انسان کی بھی ہوتی ہے. ملکیت کوئی چیز کسی دوسرے عام مخلوق کی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کا گھر آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود تسبیح آپ کی ملکیت میں ہے. آپ دنیا میں جب تک ہے بہت ساری چیزیں آپ کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں. انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کی ملکیت بھی رکھتا ہے. لیکن پروردگار نے کہا الملک بادشاہی ہے. دنیا میں پروردگار نے مجازی طور پر انسان کی ملکیت میں کچھ چیزیں دی. اسی کچھ چیزوں کی ملکیت کو انسان نے اپنی ملکیت سمجھ کر غرور کرنے پر معمول ہو گئے، غرور کرنے لگے. اس لیے پروردگار نے کہا دنیا میں کچھ چیزیں تیری ملکیت میں دے رہا ہوں، لیکن آخرت کی حکومت و بادشاہی صرف میرے ہاتھ میں ہوگی. نہ مجازی طور پر انسان کے ہاتھ میں مجازی بھی نہیں ہوگی. مالکی یوم الدین، یوم الدین کا مالک کہہ کر پروردگار نے اپنے آپ کو خاص صفت دی. اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں مجازی طور پر بھی کوئی چیز ملکیت میں نہیں ہوگی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پروردگار جس نے خلق کیا موت و حیات کو، اور موت و حیات کو خلق کرنے کی جو علت پروردگار نے بیان کی ہے وہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پروردگار آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے.
اب پروردگار نے اس آیت میں کہا احسن عملا، یہ نہیں کہا کہ اکثر عملا، اس لیے کہ اسلام اور پروردگار کی نگاہ میں کیفیت معنی رکھتی ہے، کمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کمیت معنی رکھتی تو پروردگار یہاں پر اکثر کہتا، لیکن اکثر نہیں کہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا کہا، اور پروردگار نے یہ کہہ کر انسانیت کو بتا دیا دیکھو احسان کرتے رہنا، نیک کام کرتے رہنا۔ ایک معنی میں اپنے کسی کتاب میں نے پڑھا، کسی بڑی شخصیت کی مالک شخصیت جو کوئی عام انسان نہیں، کوئی ایک عام عالم نہیں ہے، کہ جو خود ایک مصدر ہے، جو خود ایک ریفرنس ہے، حوالہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کوئی آیت یہ پڑھ لیتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تو اردو میں ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ غور کیجیے گا ذرا گرامی، احسان کا لفظ کہہ کر یہ انسان، اس لیے کہ اردو کی کمزوری یہی ہے کہ احسان جب پروردگار نے کہا تو اسی لفظ احسان کو احسان کے معنی میں ہی لیتا ہے۔ غور کیجیے گا کہ احسان ایک بندہ، ایک بچہ، ایک بیٹا یا ایک اولاد اپنے ماں باپ پر احسان کر ہی نہیں سکتا۔ بہت بڑی بات ہے ساری گرامی، اس لیے کہ احسان تو وہاں پر ہوتی ہے جب سامنے والے کی طرف سے کوئی امانت نہ ہو آپ کی طرف۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یعنی کہ میں نے کبھی آپ کی کوئی مدد نہیں کی ہے، تو اور آپ نے میری مدد کی، آپ نے میرے پر احسان کر دیا۔ لیکن جس نے اپنی زندگی ایک بچے کی پرورش میں گزاری ہو، اور وہ بچہ جب کوئی ماں سے اچھا کرے تو یہ احسان نہیں ہوتا ہے۔ احسان کا عملہ احسان کا نہیں ہے بلکہ نیک عمل کا ہے۔ جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احسان کیا ہے یعنی امتنان کیا ہے۔ احسان بمعنی امتنان نہیں ہے، یعنی عمل صالح کے نام پر ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ احسان تو ہو ہی نہیں سکتا، پروردگار مخلوق کے اوپر احسان کر سکتا ہے، ماں بچے کے اوپر احسان کر سکتی ہے، لیکن بچہ ماں کے اوپر کبھی احسان کر ہی نہیں سکتا۔ جو احسانات کے تلے دبا ہوا بچہ ہو، وہ ماں کے اوپر، باپ کے اوپر کیا احسان کرے گا؟ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ احسان کا مطلب تو یہ نہیں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت سے تو پتہ چلا کہ اعمال احسان پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے، کمیت کو نہیں دیکھتی۔ اس کو ترتیب آگے کر لیجیے، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اسی آیت میں پروردگار نے موت کو پہلے ذکر کیا ہے اور حیات کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور لفظ خلقہ کو لایا ہے۔ اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، موت مخلوق ہے، جیسی حیات مخلوق ہے ویسے ہی موت مخلوق ہے۔ پروردگار نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہہ کر یہ بیان کر دیا کہ موت بھی مخلوق ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت میں نقل کیا ہے کہ خلق اللہ الموت قبل الحیات، پروردگار نے موت کو حیات سے پہلے خلق کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ موت عدم حیات کا نام ہے تو وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ موت عدم حیات موت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کا نام موت ہے، انتقال کا نام۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب کا جب بھی کوئی چاہنے والا اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ منتقل ہوتا ہے جنت کی طرف، انتقال ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن حضرات گرامی یہ موت بڑی عجیب چیز ہے۔ پروردگار نے تمام مخلوقات کے اوپر جو بھی روح ہے اس پر موت آنی ہے۔ دوسری آیت میں پروردگار نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں پروردگار نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ اذان گرامی تھوڑی دیر رک جائے یہاں پر۔
نفس پروردگار نے کہا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چکھنے کی کچھ کیفیت محسوس کرنے کی کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ نے غذا کو دیکھ لیا، آپ نے محسوس کر لیا. آپ نے غذا کو لمس کر لیا، آپ نے محسوس کیا. لیکن کمال محسوس تب ہوگا جب آپ اس کو لے کر چکھ لیں گے. اس لیے پروردگار نے کہا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب چکھنے کے بعد جب موت کا ذائقہ انسان چکھ لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اذان کریم موت دنیا سے جانے کے بعد اسی کے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب جو کچھ انسان نے اس دنیا میں کر لیا، اعمال انجام دے دیے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ تم نے کائنات میں انجام دیا ہے، یہ دنیا جس میں تم نے اعمال انجام دیے ہیں، سب کے سب تم ذرہ ذرہ تم آخرت میں پاؤ گے. توفون کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت بہترین طریقے سے کمال اختتام پر پہنچ کر جو تم نے انجام دیا اس کو وصول کرو گے تم. فمن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور جو کچھ انجام دیا دنیا میں اس کو پانا ہے آخرت کے اندر. تو اذان گرامی یہاں پر ذرا غور کر لیجئے گا کہ نفس انسان جب پا لیتا ہے، نفس انسان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، نفس انسان موت کا ذائقہ جب چکھ لیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا اعمال کا جو راستہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ جو آخرت جس دنیا میں وہ جا رہا ہے، اب وہاں پر جزا ملنی ہے، عمل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اس دنیا میں ہے جب تک کوئی جزا نہیں، عمل ہے. عمل کرو گے تو آخرت کے لیے جزا پاؤ گے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. خوش اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. یہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. تو یہ زندگی تو نام ہی مر مر کے جیے جانے کا ہے. تو یہ زندگی حقیقی زندگی ہے ہی نہیں اذان گرامی. لیکن جب وہ نفس انسانی اپنی ارتقاء کی آخری منزل پر پہنچ کر جب نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ جائے تو خود پروردگار پکارے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. درود پڑھ لیجئے محمد و آل صلی علی فمن زحزح عن النار. اب تیسرا جملہ یہ فمن زحزح عن النار. صاحبان علم تشریف فرمائیں زحزح استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوشش کر کے کسی چیز سے دور ہٹنے کو عربی میں. فمن زحزح عن النار فقط وادخل الجنة فقط فاز. جس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا. توجہ کیجیے گا اذان گرامی. جس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر دیا، جہنم کی جو قوت کشش ہے اس قوت کشش کے دائرے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، وہ ادخل الجنت، اور جو جنت میں داخل ہو گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اب دنیا میں نفس کی طغیانی ہے، لذتوں کی طغیانی ہے، حکمرانی کی طغیانی ہے، منصب کی طغیانی ہے. ان تمام طغیانیوں سے انسان بچ بچ کے گزر جائے تو وہ ادخل الجنت فقط فاز، وہ جنت پر پہنچ جائے. یہ جو جنت میں پہنچ کر کامیابی ملنی ہے یہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے. امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو جب شہید ہو جائے تو کہہ دے کہ فقط فزت برب الکعبہ. وہ امیر جو شہید ہونے کو اپنے آپ ہی کامیابی سمجھے اور مومن جنت میں جانے کو اپنی کامیابی سمجھے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں، درود پڑھ لیجیے ایک محمد والے محمد. اب یہ دوسری آیت ہے جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے. سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت ہے. سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت. اللہ یتوفى الملک قل یتوفى الملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ان سے کہہ دیجئے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل یتوفى الملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ان کے ہاں پروردگار نے ملک الموت کو موکل کر دیا ہے، موکل کر لیا ہے کہ اس کی ذمہ داری یہ لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کے جسموں سے روح کو قبض کر لے. توجہ کیجیے گا اذان گرامی. قل یتوفى الملک الموت الذی وکل بکم، تمہارے اوپر جس ملک الموت کو ہم نے مامور کر دیا ہے وہ تمہیں موت دے گا، متوفی کر لے گا، ختم کر لے گا دنیا سے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تیسرے آیت میں پروردگار نے فرمایا اللہ یتوفى الانفس حین موتها. اللہ وہ ہے جو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو لوگوں کی روح قبض کر دیتی ہے.
بڑی عجیب بات ہے، ایک آیت میں پروردگار یہ فرما رہا ہے قل یتوفل ملک الموت الذی وکل بکم، وہ کہہ دو کہ ایک ملک الموت ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور دوسری آیت میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یتوفل الانفس حین موتها، پروردگار نفسوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس آیت کو سمجھ نہیں سکا جب تک زیارت امین اللہ میں نے نہیں پڑھی۔ زیارت امین اللہ کا ایک جملہ ہے عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین نے بھی اختیاری ہی کا جو لفظ استعمال ہو گیا ہے، اس کے تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ جب پروردگار کے حبیب پروردگار سے ملاقات کے لیے عرش معلیٰ کی طرف معراج کر رہا تھا تو ملک الموت نظر آیا، اور ملک الموت نے ایک جملہ کہا، اے حبیب خدا، پروردگار نے مجھے معمور کیا ہے تمام مخلوقات کی روح کو قبض کرنے کا سوائے آپ کے اور آپ کے بھائی علی کے، اس لیے کہ پروردگار نے خود کہا ہے کہ محمد اور علی کی روح قبض میں کروں گا، ملک الموت تمہاری طاقت نہیں ہوگی۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ اللہ یتوفل الانفس حین موتها، اللہ وہ ہے جو لوگوں کے نفسوں سے روح کو قبض کر لیتا ہے جب ان کی موت قریب آتی ہے۔ جب ملک الموت کی جب آپ نے بات سنی ہے، ملک الموت کی بات سن کر آپ ذرا سے گھبرا گئے ہیں تو نہج البلاغہ کا ایک خطبہ سن لیجئے ملک الموت کے بارے میں مولا کائنات کا۔ ایک بار درود بھیجئے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل نہج البلاغہ جیسے قرآن انسان کو پڑھنا چاہیے مومن کو، ایسے ہی نہج البلاغہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مستشرق نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ اس نے پھر سے مطالعہ کیا اور آخر ختم کر لیا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، 70 مرتبہ نہج البلاغہ کا اول سے آخر تک مطالعہ کر لیا، اور آخر میں ایک نتیجہ اس نے دیا اور ایک بات اس نے عجیب کہی، کہا کہ میں نے نہج البلاغہ کا 70 مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یا تو یہ کائنات علی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یا علی کی نگاہوں کے سامنے بنائی گئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ خالق کائنات کو خلق کرنے والی ذات اللہ جو علی کا بھی اللہ ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب وہ نور اول ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے۔ تبھی تو مولا کائنات نے ساری چیزیں نہج البلاغہ میں بیان کر دی ہے۔ سورہ اسی نہج البلاغہ کے 110 خطبہ نمبر میں پر مولا امیر المومنین نے ملک الموت کی صفتیں کچھ بیان کی ہے، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام کر لوں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110، هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا۔ عربی کی عبارت پر غور کیجئے گا عزیزان گرامی، ترجمے میں وہ لطف نہیں آئے گا جو عربی کی اپنی لطافت ہے، اس لیے کہ آپ آئینے کے اندر گلاب کو لے کر آئینے میں گلاب کو دیکھتے رہیں گے، اس کا لطف اور ہے، خوشبو سنگیں گے اس کا لطف اور ہے۔ آئینے میں کبھی خوشبو نہیں آ سکتی ہے، چہرہ نظر آ سکتا ہے۔ اردو کا ترجمہ وہی ہے جو آپ کو عکس نظر آتا ہے۔ خوشبو کو محسوس کرنا ہے تو عربی کے الفاظ سن لیجیے گا، هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه ايلج معه في بعض جوارحها ام هو ساكن معه في احشائها ام الروح اجابته باذن ربه بل كيف يصف الهه من يعجز عن صفه مخلوق مثله۔ یہ انسان کو دعوت فکر مولا کائنات دے کے جا رہا ہے۔ هل تحس به اذا دخل منزلا، کیا تم محسوس کرتے ہو جب ملک الموت کسی گھر میں داخل ہوتا ہے؟ آپ نے بھی بہت سن کے موت واقع ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ملک الموت کو محسوس نہیں کیا۔ هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا، یا تم اس ملک الموت کو دیکھ سکتے ہو جب وہ کسی کو موت دے رہا ہوتا ہے؟ توجہ ہے ذاکر ہے، باہر جو حضرات ہیں ان کی توجہ ہے، تک مطلوب کر لیجئے محمد والے محمد پر۔ هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه، تو وہ ملک الموت ماں کے پیٹ میں موجود جنین کو کیسے موت دیتا ہے؟ توجہ کیجئے گا ذاکر، ایک چلتا پھرتا انسان کو موت سمجھ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو موت دینے کے لیے ملک الموت کیسے جائے گا؟ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ هل تحس به اذا دخل منزلا ام هل تراه اذا توفى احدا بل كيف يتوفى الجنين في بطن امه
ایلج معه فی بعض جوارحها، کیا ملک الموت ماں کے اعضاء و جوارح سے داخل ہو کر اس جنین بچے کو موت دیتا ہے؟ ام هو ساکن معه فی احشائها، یا ملک الموت ابتدائے اول سے ہی ماں کے پیٹ میں بچے کے پہلو میں بیٹھا رہا ہے؟ ام الروح اجابته باذن ربه، یا روح جو بچے کے اندر موجود ہے وہ اپنے پروردگار کے اذن سے لبیک کہتی ہوئی خود باہر نکل آتی ہے۔ یہ مرحلہ دعوت فکر ہے، غور کرنے کے سوالیہ نشان مولا متقیان اپنے چاہنے والوں کو غور اور فکر اور سوال کرنے کا ہنر سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نہج البلاغہ کا لفظ لفظ میں مولا کائنات نے یا تو توحید بیان کی ہے یا تو دو لوگوں کو غور فکر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ بل کیف یتوفی الجنین فی بطن امہ ایلج معه فی بعض جوارحها ام هو ساکن معه فی احشائها بل کیف یتوفی الجنین فی بطن، یا وہ جو ماں کے پیٹ میں موجود جو بچہ ہے اس کی روح خود لبیک کہتی ہوئی باہر نکل آتی ہے۔ آخر میں مولا کائنات نتیجہ دے رہا ہے بل کیف یصف الہہ من یعجز عن صفۃ المخلوق مثلی، وہ مخلوق جو ملک الموت بھی مخلوق ہے، جو بندہ ایک مخلوق کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہے، وہ رب کی کیا صفت بیان کرے؟ یہ کون کہہ رہا ہے ذالی راتی؟ یہ کون سی شخصیت کہہ رہا ہے کہ اس پروردگار کی ہم تو بیان نہیں کی جا سکتی ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے تو وہ علی جس نے اول خطبے سے لے کر آخر خطبے تک توحید کو ہی سمجھایا ہے، پروردگار کی حمد و ستائش کی ہے، وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ بل کیف یصف الہہ من یعجز عن صفۃ مخلوق مثلی، وہ جو مخلوق کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہے وہ رب کی کیا صفت بیان کرے؟ کیا ہستیاں ملی ہے ہمیں، بڑی عجیب دنیا ہے یہ، جو انسان شناس نہیں ہے، شخصیت شناس نہیں ہے۔ جب شخصیت شناس معاشرہ نہ ہو تو علی جیسی شخصیتیں، سیدہ جیسی شخصیتیں، ائمہ اہل بیت جیسی شخصیتیں، ان کے حضور بیٹھ کر بھی لوگ ان کی شناسائی نہیں کرتے۔ مولا کائنات جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور یہ اذان گاہ موت کی باتیں ہوئی، یہ دنیا ایسی ہے جو موت کی، جو حیات کی تمنا رکھتی ہے۔ دنیا حیات کی تمنا کرتی ہے، دنیا زندگی کی تمنا کرتی ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ طول عمر ملے، طول عمر کی دعائیں کی جاتی ہے۔ ایسی ہستیاں بھی ہے جو موت کی تمنا کر رہی تھی، اللہم عجل لوفاتی، پروردگار میری زندگی، میری وفات قریب کر لے۔ ہاں عزادارو، یہ ایام فاطمیہ ہے، اور ایک ماں کی مصیبت میں ہم یہاں پر حاضر ہے، تو کائنات میں سیدہ جیسی مظلوم ماں گزری ہے، حق بنتا ہے کہ ان کی مصیبت بیان کی جائے۔ جب کربلا کی مصیبتیں آپ بیان کرتے ہیں نا، تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کربلا میں زیادہ غم ہے اور ایام فاطمہ میں کم ہے۔ جتنی مصیبتیں کربلا میں آئی ہیں مختلف شخصیات کے اوپر، امام حسین کے اوپر، وہ تمام مصیبتیں نہیں ہیں، وہ تمام مصیبتیں سیدہ کی ذات پر بھی آئی ہیں۔ کربلا میں اگر خیمے جلائے گئے ہیں تو یہاں گھر جلایا گیا ہے۔ کربلا میں اگر 6 ماہ کا علی اصغر کو تیر سے شہید کیا گیا ہے تو یہاں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پہلو شکستہ ہو کے ایک محسن شہید ہوا ہے۔ کربلا میں اگر کسی پر بائی کے مصیبت میں رونے پر کوڑے پڑے ہیں تو یہاں سیدہ پر باپ کے غم میں رونے پر کوڑے پڑے ہیں۔ اگر کربلا میں ایک ننھی 3 سال کی سکینہ پر تمانچے پڑے ہیں تو یہاں سیدہ زہرا پر بھی تمانچے پڑے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ کربلا کی مصیبت سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا، مقاتل کی کتابوں میں جب میں نے یہ پڑھا کہ سیدہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو چکی تھی۔ عزاداروں، جب یہ جملہ میں نے سن لیا نا کہ 18 سال کی شہزادی لاٹھیوں کے سہارے چلتی تھی اور لاٹھی کے سہارے ہی واپس آتی تھی، میں ذاکر بھائی سے کہوں گا، ذاکر بھائی آپ کی والدہ 50 سے اوپر گزر گئی لیکن عصا نہیں اٹھائی ہوگی۔ یہ سیدہ زہرا ہے جو 18 سال کی عمر میں لاٹھی کے سہارے چلتی ہے۔ عزاداروں، مقتل کے جملے ہیں، مقتل میں لکھا ہے کہ جب سیدہ بیت الحزن کی طرف، شہر سے نکل کر بیت الحزن کی طرف اپنے باپ پر گریا کرنے کے لیے
جایا کرتی تھی نا تو ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی سیدہ کی اور ایک ہاتھ میں حسین کا ننھا ہاتھ ہوتا تھا۔ آپ نے عزاداروں بہت سی مجلسیں سنی ہوگی، بہت سی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی کہ آپ نے کبھی ایسی بھی مجلس سنی ہے کہ جس کا پڑھنے والا ایک معصومہ ماں ہو اور سننے والا ایک معصوم امام ہو؟ سیدہ کسی کو اپنا غم بیان نہیں کرتی، بیت الحزن میں اپنے باپ کی مصیبت سنا کر گریا کرتی، حسین بیٹھ کر سن کر اپنے باپ کے ساتھ گریا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو، مصیبت، اتنی مصیبتیں آئی سیدہ کے اوپر کہ سیدہ یہ کہتی تھی بار بار صبت علی مصائب لو انہا سرنا لیالیا، اگر یہ تمام مصیبتیں دن پر پڑتی تو یہ دن تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتی، پہاڑوں پر پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اجرکم اللہ زادارو، یہ کون سی مصیبتیں تھی؟ مجھے زیادہ مصیبت بیان نہیں کرنی ہے زادارو۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی ضعیف ہو چکی تھی، لاٹھی کے سہارے چلتی تھی۔ میں نے کہا یہی مصیبت کا سب سے بڑا جملہ ہے کہ 18 سال کی سیدہ عصا کے سہارے چلتی تھی۔ ہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بستر پر ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ ہاں جب کسی معصوم کے بارے میں آپ یہ سننا کہ کوئی معصوم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو مصیبت تو یہیں پر ختم ہو گئی۔ جب اہدیہ کی سیدہ بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، عزادارو آپ نے غور نہیں کیا، سیدہ نماز بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ یہ سیدہ وہ ہے جو سنت نماز بھی بیٹھ کر پڑھنا گوارا نہیں کرتی تھی، یہ سیدہ بستر پر بیٹھ کر نماز واجب ادا کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، کیا مصیبتیں آئی ہوں گی، کیا سیدہ کے اوپر ظلم ہوا ہوگا عزادارو۔ ہاں بستر پر بھی اپنی بیٹی زینب کو 2 وصیتیں کر کر گزر گئی سیدہ زینب۔ ایک مرتبہ ایک تاریخ میں نے پڑھا کتاب میں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ سیدہ زہرا کی شہادت کے بعد 20 سال کے بعد جب مولا متقیان نے ام البنین سے شادی کی اور ایک بچہ پیدا ہو گیا عباس نام کا، تو حضرت عباس کو مولا امیر لے کر آئے تو سیدہ زینب نے کہا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا امیر نے کہا کہ بیٹی زینب اس بچے کا نام عباس ہے۔ جب زینب نے کہا نا کہ زینب نے سنا کہ اس کا نام عباس رکھا ہے، فوراً زینب اپنے گود میں لیتے ہیں اس بچے کو اور کان میں کچھ کہنے لگ جاتی ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ بیٹی زینب کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے ایک دن کے بھائی عباس سے تم کیا کہہ رہی ہو؟ سیدہ زینب کیا فرماتی ہے عزادارو، بابا جان مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی کہ ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی زینب تمہارا ایک بھائی آئے گا جس کا نام عباس ہوگا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ کربلا کی مصیبتیں بیان کر رہی ہے۔ ہاں دوسری وصیت اس وقت یاد آئی زینب کبریٰ کو جب عصر عاشور مولا حسین ودا کر کے مقتل کی طرف روانہ رو رہے تھے، اتنے میں ایک آواز سنی، کیا کہہ رہے ہیں؟ مہلن مہلن یا اخی، بھائی حسین تھوڑی دیر ٹھہر جائے کہ مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ وہ وصیت کیا وصیت تھی عزادارو؟ وصیت یہ تھی کہ جناب زینب مولا حسین کے گلوے مبارک کے بوسے لینا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے حسین کے گلو کا بوسہ لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو آخری جملہ مسائل پر سن لیجئے، جب کربلا کا ذکر آیا ہے تو سیدہ زہرا سے ایک آپ آواز بلند کر کے کہیے گا کہ سیدہ سب مصیبتیں آپ پر آ گئی ہیں، ساری مصیبتیں آپ پر آ گئی ہیں، لیکن آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، لیکن اٹھانے کے لیے علی موجود تھے، لیکن کربلا میں تیرا لال حسین 3 دن تک بے گوروں کا پن پڑا رہا، کوئی جنازے کو اٹھانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون